موضوع سامعین گرامی قدر، میں قاری عبدالرب جرار صاحب کا ڈیرہ غادیحان کی جمعیت کے تمام تر ذمہ داران کا اور ضلع مظفر گڑھ کی جمعیت کے ذمہ داران کا، قاری عنایت اللہ صاحب کا اور دیگر رفقا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ رات کا بہت وقت بیت چکا ہے، چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اور نبیوں کے انتخاب کے حوالے سے آج آپ نے علماء سے بہت سی باتیں سنی ہیں کہ کائنات کے جو سب سے بہترین دل تھے ان کو اللہ رب العزت نے چنا اور ان کے اوپر نبوت کے تاجوں کو رکھ دیا، اور ان میں سے جو سب سے اعلیٰ اور افضل دل تھا تقوی کے اندر، اس کے سر کے اوپر ختم نبوت کے تاج کو رکھ دیا۔ یہ نبیوں کا مقام و مرتبہ ہے، اور ان میں سے سب سے اعلیٰ سب سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر انبیاء کے بعد اسی حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے کہ نبیوں کے بعد زمین کی پشت کے اوپر انسانوں میں سے سب سے بہترین، سب سے پاکیزہ، سب سے طاہر، سب سے مطہر، سب سے زیادہ متقی دلوں کو ٹٹولا گیا، اور جب وہ سارے متقی پاک صاف دل ٹٹول لیے گئے، ان میں سے کسی کو نبی کا صحابی بنا دیا گیا، کسی کو نبی کا سسرالی رشتہ دار بنا دیا گیا، کسی کو نبی کا وزیر بنا دیا گیا، کسی کو نبی کا مقرب بنا دیا گیا۔ نبیوں کے بعد زمین کی پشت کے اوپر اصحاب رسول سا افضل کوئی نہیں آیا، اور صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، صحابہ سے غلطیاں ہوئیں، اور آج کے دور کے اندر یہ فتنہ، یہ پراپوگنڈا، جی صحابہ معصوم تو نہیں تھے، جی صحابہ سے غلطی ہوئی، مانتے ہیں صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں اللہ رب العزت نے صحابہ کو معصوم عن الخطا کا نہیں لیکن مغفور عن الخطا کا ٹائٹل دے دیا ہے۔ صحابہ کی ہر غلطی کو اللہ رب العزت نے زمین کی پشت کے اوپر معاف کر دیا ہے۔ جب ساری غلطیاں معاف ہو گئی، تو اور میں جہلم میں بیٹھے ہوں، فیصل آباد میں بیٹھے ہوں، میں صحابہ کو کہوں تو یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ، اور رضی اللہ تو اللہ نے کہہ دیا، ٹائٹل تو اللہ نے دے دیا، راضی کون ہوا؟ اللہ۔ رضی اللہ تو میں کہتا ہوں، لیکن کی مطلب کیا ہے؟ لیکن کا ترجمہ کیا ہے؟ لیکن ہے کیا؟ اللہ تو راضی ہے، لیکن میں بدبخت مرزا جہلم کا بیٹھا وہ میں ان سے راضی نہیں۔ تیرے راضی نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جن سے رب راضی، رسول راضی، تو ناراض بھی ہو جائے، تیری ناراضگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، زمین کی پشت کے اوپر صحابہ کو جو ٹائٹل ملا، جو اعزاز ملا، اگر علماء بیٹھے ہیں، آپ جنتیوں کے جنت میں جانے کے بعد لبنتم من ذہب، لبنتم من فضہ، شراب طہور، دودھ شہر کی انہار، حور و غلمان، یہ سارے واقعات سننے کے بعد اللہ پوچھے گا جنتیوں کس حال میں ہو؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر نعمت دے دی، کہا ایک نعمت باقی ہے۔ یہاں پر محدثین نے نعمتوں کے اندر فرق کیا ہے، بعض نے کہا وہ نعمت افضل النعیم زیارت العزیز الحمید ورؤیت وجہ الکریم، بعض نے کہا کہ یہ نعمت جنتیوں کے لیے سب سے اچھی نعمت ہوگی کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کل قیامت کے دن جنتی اپنے رب کا ایسے دیدار کریں گے جیسے تم 14ویں کے چاند کا کرتے ہو۔ یہ نعمت باقی نعمتوں کو ہیج کر دے گی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اسی کے لیے دوڑ بھاگ ہونی چاہیے۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا اس کے بعد بھی ایک نعمت ہوگی، اور بعد نے ترتیب میں کہا اس سے پہلے ہوگی، آگے پیچھے کی تقدیم اور تاخیر موجود ہے۔ وہ نعمت کیا ہوگی؟ جنتیوں کس حال میں ہو؟ اللہ ہر چیز مل گئی، آپ کا دیدار مل گیا، ہر چیز مل گئی، اب اور کسی نعمت کی حاجت اور طلب نہیں رہی، تو اللہ کہے گا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اے آدم کے سارے بیٹوں سن لو، تمہارا باپ بھی ایک دن جنت میں تھا، تمہاری ماں حوا بھی ایک دن جنت میں تھی، لیکن ان سے میں یہ ٹائٹل اور اعزاز جو اس وقت چھین لیا گیا، جو اس وقت دیا نہیں گیا اور ان کو جنت سے نکال دیا گیا،
آج جنت میں داخل ہونے کے بعد میں تمہیں یہ ٹائٹل دیتا ہوں کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا، جس طرح تمہارے باپ آدم کو کبھی جنت سے نکالا تھا، آج کے بعد تمہیں کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ جنتیوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہوگی، اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ وہ نعمت جو جنتیوں کو جنت میں سب سے آخر میں ملنی ہے، اس زمین کی پشت کے اوپر اللہ رب العزت نے صحابہ کو زمین پہ چلتے ہوئے عطا کر دی ہے کہ میرا رب تم سے راضی ہے، تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ وہ رب اگر راضی ہو جائے تو جنت سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ مرزا جیلمی جتنی چاہے کھینچتان کر لے صحابہ کو جنت سے نکالنے کی، آپ کے ذہنوں میں یہ اشکال ڈالنے کی، 28/12 کی جی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرما دیا ہے عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور جب ہم کہتے ہیں آپ نے طویل کی ہے، آپ نے حدیث میں تحریف کی ہے، باغی گروہ سے مراد آپ نے غلط ٹرانسلیشن لی ہے۔ آج تک 1400 سال سے امت کا اس بات کے اوپر اتفاق تھا کہ باغی گروہ سے مراد خارجیوں کا گروہ ہے، اور وجہ کیا ہے؟ اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ وجہ جو آپ سے چھپائی جاتی ہے، حدیث کو ٹویسٹ کر کے آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ وہ گروہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اور عمار انہیں جنت کی طرف بلاتے ہوں گے۔ بتائیے، امی عائشہ کا گروہ، حضرت امیر معاویہ کا گروہ، طلحہ اور زبیر کا گروہ، کیا صحابہ کو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا؟ جہنم کی طرف بلانے والا ایک ہی گروہ تھا اس دور میں، اور وہ گروہ خارجیوں کا گروہ تھا، وہ گروہ خارجیوں کا گروہ تھا۔ اور اس حدیث کی ٹرانسلیشن اور اس حدیث کا مفہوم حضرت حسن کو سمجھ نہیں آیا، مرزا جیلمی کو آ گیا۔ جب ہم نے کہا حضرت حسن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ہے، اور رسول اللہ کی یہ حدیث حسن کو نہیں تھی پتا کہ امیر معاویہ باغی ہے، کہتا امیر معاویہ باغی گروہ، امی عائشہ ظالم ہے، طلحہ زبیر جہنم کی طرف بلانے والے گروہ کا حصہ ہے۔ کیا امی عائشہ رسول اللہ کی جنت میں بیوی ہیں کہ نہیں؟ طلحہ زبیر عشرہ مبشرہ ہیں کہ نہیں؟ جنت کی بشارتیں معین ہیں یا نہیں؟ اور سیدنا امیر معاویہ کے لیے بھی جنت کی معین بشارتیں ہیں، وقت ملا تو آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اب بتائیے کہ جہنم کی طرف بلانے والے گروہ سے حضرت حسن صلح کر سکتے ہیں؟ اور حسن کے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ یہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ کن کے گروہوں میں؟ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے مابین کافروں کے گروہ میں، ایک کافر ہوگا، ایک مسلمان ہوگا، ایک جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا اور ایک جنت کی طرف بلانے والا ہوگا۔ نہیں، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں، عظیم بھی کہا، گروہ بھی کہا، مسلمان بھی کہا اور صلح کا بھی کہا۔ اور حضرت حسن نے صلح کی تو کس سے کی ہے؟ سیدنا امیر معاویہ سے کی، ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر دی۔ 20 سال جو باغی گروہ ہے مرزا جہلمی کے نزدیک، اس کے ساتھ صلح کر لی۔ حسن کو حدیث کا بھی پتہ نہیں تھا، حسن نے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے مابین صلح کروائی، رسول اللہ کی اس پیشین گوئی کی وجہ سے کروائی۔ وہ آگے سے جواب دیتا ہے رسول اللہ کی حدیث کے آگے حسن تے شے ہی کوئی نہیں۔ یہ انداز بیان، یہ تکلم کا انداز، صحابہ کے بارے میں لغو باتیں کرنا، سارے کے سارے صحابہ میں سٹیٹس میں فرق ہے، سارے صحابہ لیکن جنتی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی دیدار کر کے جو نظر، جو نگاہ، جو آنکھ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان میں رخصت ہوا، مفہوم یہ ہے اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ اور اسی پہ بس نہیں، اس آنکھ کو دیکھنے والی آنکھ، اس آنکھ کو دیکھنے والی آنکھ جس آنکھ نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، اس آنکھ کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کا دیدار کرنے والے، حالت ایمان میں فوت ہو جانے والے، یہ سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھ لیا حالت ایمان میں دنیا سے چلے گئے، سارے کے سارے جنتی۔ ہاں، ان میں سے اعلیٰ حنین والے، ان میں سے اعلیٰ فتح مکہ سے قبل والے، ان میں سے اعلیٰ بیت رضوان والے 1400، ان میں سے اعلیٰ
بدر والے 313، ان میں سے اعلیٰ وہ 40 اور 50 صحابہ جن کو معین جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، ان میں سے اعلیٰ عشرہ مبشرہ جن کو بار بار جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، اور ان میں سے اعلیٰ خلفائے راشدین، اور ان میں سے اعلیٰ زمین کی پشت کے اوپر نبیوں کے بعد اگر کسی نے سب سے افضل چہرہ دیکھا تو سیدنا ابو بکر کا دیکھا ہے۔ یہ ایمان کی تقسیم ہے، یہ صحابہ کے سٹیٹس کا فرق ہے فرق ہے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی سے اعلیٰ اور افضل ہو سکتا ہے، لیکن سٹیٹس صحابیت کا ہے۔ وہ صحابیت کا سٹیٹس کیا ہے یہ بھی رسول اللہ سمجھا کے گئے ہیں۔ میرے صحابہ کو کبھی برا بلا مت کہنا، میرے صحابہ کو کبھی برا بلا مت کہنا، قیامت تک کے لیے آپ کی اور میری رہنمائی رسول اللہ کر کے چلے گئے ہیں۔ تم میں سے کوئی شخص اٹھے سونے اور چاندی کے پہاڑ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرے، ہیرے جواہرات کے پہاڑوں کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے، اخلاص سے، خلوص نیت سے کیا خرچ کرے؟ سونے چاندی ہیرے جواہرات کے پہاڑ، احد پہاڑ جتنا بھی انفاق فی سبیل اللہ 9 کلومیٹر لمبا چوڑا، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی بھی زیارت نصیب فرمائے، مسجد النبوی کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب جائیں گے غور کرنا، 9 کلومیٹر لمبا چوڑا پہاڑ، اس کے مطابق میں اٹھوں، آپ اٹھے، قیامت تک کا کوئی بھی غیر صحابی اٹھے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کو اکٹھا کر کے احد پہاڑ جتنا انفاق فی سبیل اللہ کر لے، اس کا بھی اجر لکھا جائے گا، انما الاعمال بالنیات کے تحت۔ لیکن ایک صحابی اٹھے، وہ احد پہاڑ جتنا خرچ نہ کرے، وہ ایک گلے کا ڈھیر خرچ نہ کرے، وہ ایک ہاتھ خرچ نہ کرے، وہ آدھ ہاتھ چاول میں ڈالے، وہ آدھ ہاتھ جو میں ڈالے، وہ آدھ ہاتھ گندم اور آٹے میں ڈالے، آدھ ہاتھ نصف مد گندم میں، چاول میں، جو میں ڈال کر اللہ کی بارگاہ میں عطا کر دے، تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا چاندی اس آدھ ہاتھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کی جنرل شان ہے، ہر صحابی کی یہ شان ہے، ہر صحابی کے بارے میں یہ نقطہ نظر اور عقیدہ ہونا چاہیے جو اللہ کی سنت ہے۔ جو شخص کسی بھی صحابی کے بارے میں، اللہ کی بھی سنت ہے، اور قرآن میں یہ مقامات 3 سے زائد جگہ کے اوپر ہیں کہ کوئی بندہ اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی لفظ کہے، اللہ کی سنت ہے وہ لفظ اس پہ پلٹا دیا جائے، اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، اللہ نے جنہوں نے کہا کیا ان کی طرح، کیا ان صحابہ کی طرح ایمان لے کے آئے جو سفہا ہیں، اللہ نے کہا وہ سفہا نہیں بلکہ تم سفہا ہو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، انہوں نے کہا ہم صحابہ کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، اللہ نے کہا تم صحابہ کا نہیں، میں اللہ تمہارا ٹھٹھا اڑاتا ہوں۔ صحابہ کے بارے میں اگر کوئی شخص کہے یہ بڑے اچھے ہیں، آپ کہو وہ بھی اچھے ہیں، تو بھی اچھا ہے۔ اگر کوئی شخص ناپاک اور گندے ارادے سے کوئی لفظ بول دے یہ برے ہیں، تو تو کائنات کا سب سے بڑا برا ہے۔ ایک کلیہ اور فلسفہ اور عقیدہ اداروں کو کہنا چاہتا ہوں، ہم سے پوچھتے ہیں اتحاد 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 کو فروغ دیجیے، اتحاد کو فروغ دینے کے لیے تیار ہیں، فرقہ واریت ختم کیجیے، فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے 1 منٹ کے اندر، 1 سیکنڈ کے اندر۔ اگر حکومت اقتدار والے، مقتدر حلقے والے چاہیں 1 دن کے اندر اندر فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے۔ ہم ہیں وہ جنہوں نے پیغام پاکستان کو کوچا کوچا، گلی گلی، نگر نگر میں لہرایا۔ ہم ہیں وہ کہ جنہوں نے تکفیر کے خلاف بھی فتوے دیے، لیکن ایمانداری سے ایک بات بتلائیے، ایک کلیہ آپ نے لے کے جانا ہے سمجھانے کے لیے۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو کافر کہے، اس کے ہم بھی خلاف ہیں، پیغام پاکستان کو اون بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے بھی ہیں کسی مسلمان کو کافر مت کہو۔ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی حدیث ہے، اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کو کافر کہے، اگر تو اس کے اوپر کفر، اگر وہ مستحق ہے تو کفر لازم آ جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر کہنے والا، اس نے الزام جھوٹا لگایا تو یہ کہنے والا، ایک عام مسلمان کو اگر کوئی کافر کہے تو کہنے والا، اگر غلط الزام لگائے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے رک جانا ہے، اس حدیث کے اوپر غور کیجئے۔ ایک عام مسلمان کو کافر کہنے والا تو کافر ہو جاتا ہے،
لیکن سیدنا ابو بکر کو بے ایمان کہنے والا بے ایمان نہیں ہوتا، سیدنا عمر کو بے ایمان کہنے والا بے ایمان نہیں ہوتا، سیدنا عثمان کے بارے میں بکواس کرنے والا اس کا ایمان محفوظ، امی عائشہ کے بارے میں بکواس کرنے والے کا ایمان محفوظ، امی حفصہ کے بارے میں بکواس کرنے والے کا ایمان محفوظ، ام حبیبہ کے بارے میں، ابو سفیان کے بارے میں، امیر معاویہ کے بارے میں، جو مرضی کوئی کہ امن کی بات کرو، انسانیت کی بات کرو، تو تکفیر کے فتوے کے اوپر کلہاڑی تو آپ نے چلا دی۔ ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں کسی مسلمان کو کافر مت کہو، کسی مسلمان کو بے ایمان مت کہو، اور تمہاری ناک کے نیچے اصحاب رسول کو، جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے پیمانہ مقرر کیا، ان کو بے ایمان کہہ دیا جائے، اور آپ ہمیں لوریاں سناتے رہے، بہلاتے رہے کہ امن ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، ان کی بات مان لی جائے، ان سے اتفاق کر لیا جائے۔ اللہ کی قسم، جو ابو بکر کو بے ایمان کہے گا وہ زمین کی پشت کے اوپر، پاکستان کی پشت کے اوپر یا اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا یا اس کو پاکستان سے فرار ہونا پڑے گا۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ فرقہ واریت ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایک دن میں ختم ہو جائے گی۔ ابو بکر سے لے کے سیدنا امیر معاویہ تک کوئی بھی کسی بھی صحابی کی توہین کرے، اس کے خلاف بھی بغیر احتجاج مقدمہ درج ہو جائے، اور کوئی اہل بیت میں سے کسی کی توہین کرے، اہل حدیث کا، اہل سنت کا نمائندہ ہونے کے ناطے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اہل بیت میں سے بھی کوئی کسی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سے لے کر حضرت حسین، حضرت حسن تک تمام اہل بیت میں سے کسی ایک کی بھی توہین کرے، میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں اس کو گرفتار نہ کیا جائے، اس کو جیل میں نہ ڈالا جائے، ہماری طرف سے ہم نے کرنی نہیں، اس کو مینار پاکستان کے اوپر سزائے موت دے دی جائے، ہمیں منظور ہے۔ کیا آپ لوگوں کو بھی منظور ہے؟ اہل بیت کی توہین کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں پھانسی کا بل آئے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہم آپ سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مقدسات اہل سنت، سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کوئی ہردہ سرائی کرے، جہلم کا چاہے کوئی چوڑا مراسی ہو وہ ہردہ سرائی کرے تو اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ سیدنا امیر معاویہ جی انہاں دی فضیلت دی کوئی حدیث نہیں جی، کاتب وحی جی، اس تو بعد قرآن کتنا نازل ہویا۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کتنے سپارے سیدنا امیر معاویہ کے کاتب وحی بننے کے بعد اترے، اور سیدنا امیر معاویہ صرف معین جنتی نہیں، وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سیدنا امیر معاویہ رسول اللہ کی بے شمار دعاؤں کے بھی مستحق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدی بہ، اللہ اس کو ہادی بنا، اس کو مہدی بنا، اور اس کے ذریعے لوگ ہدایت پکڑے۔ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ تعالیٰ معاویہ کو کتاب کا علم، حساب کا علم اور عذاب سے محفوظ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امیر معاویہ کو غور سے دیکھ رہے ہیں اور وہی والی زبان سے جملہ کہتے ہیں، معاویہ ایک وقت آئے گا تجھے یہ چادر دی جائے گی، مراد خلافت کی چادر تھی، تجھے یہ عطا ہوگی، جب تجھے یہ عطا ہو جائے تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ام حرام بنت ملحان کے گھر بیٹھے ہیں، معین جنتی ہونے کی بشارت رسول اللہ کی زبان میں سے، وہ 40-50 صحابہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ان کا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہو، سیدنا امیر معاویہ اس میں بھی شامل ہیں۔ مرزا جیلمی سے جب پوچھا جاتا ہے کہ ام حرام بنت ملحان کی حدیث کو مانتے ہیں؟ جی ہاں، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ اے خبیث آدمی، تو ان کو جنتی بھی مانتا ہے، تو ان کو رضی اللہ بھی مانتا ہے، پھر کیڑے بھی نکالتا ہے، پھر لوگوں کو ان کے خلاف گمراہ بھی کرتا ہے۔ یہ کس قسم کا فلسفہ ہے؟ یہ کس قسم کا عقیدہ ہے؟ ام حرام بنت ملحان کے گھر رسول اللہ سوئے ہوئے ہیں، مسکراتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ ام حرام بنت ملحان پوچھتی ہیں آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا میں نے اپنے امت میں سے ایک عظیم الشان لشکر کو، ایک لشکر جرار کو سمندر کے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے جہاد کرتے ہوئے دیکھا۔ اے اللہ کے رسول، اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے؟ کہا وہ سارے کا سارا لشکر اول سے آخر تک اللہ رب العزت نے سب کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور سب کے نام کے آگے جنتی لکھ دی ہے۔ ام حرام بنت ملحان کہتی ہیں اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے، میں اسی لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ رسول اللہ کہتے ہیں بلکہ آپ اس لشکر میں شامل ہیں۔ اب یہاں پہ غور کیجئے،
حرام بنت ملحان ابھی زندہ ہے، رسول اللہ نے پیشین گوئی کر دی، رسول اللہ نے دعا دی ہے، دعا معاویہ کو دعا دی، وہ قبول ہوئی نہیں ہوئی مرزا کو علم نہیں ہے، حرام بنت ملحان کو دعا دی، اور صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کی زندگی میں ان کو کہہ رہے ہیں یہ شہیدہ بحر ہے، صرف دعا دی ہے کہ آپ ان میں سے ہوں، آپ ان میں شامل ہیں، ایک بشارت ہے، ایک دعا ہے، ان کو ان کی زندگی میں شہیدہ بحر کہا گیا، اور اجماع امت ہے کہ حرام بنت ملحان جس غزوے جس بحری بیڑے کے جہاد میں شہید ہوئی تھی، اس بحری بیڑے کے امیر کون تھے؟ کون تھے؟ سیدنا امیر معاویہ، امیر البحر، جہاں سے آج ایڈمرل نکالا جاتا ہے، امیر معاویہ اس بحری بیڑے کے امیر تھے، امیر البحر تھے، جس کا اول سے آخر تک سارے کا سارا جنتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سیدنا امیر معاویہ کا یہ جھگڑا نہیں ہے، اللہ کی قسم، یہ سیدنا امیر معاویہ اور ابو سفیان اور سیدہ ہند کا جھگڑا نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے کہتے ہیں جی اہل سنت اگر ان کی پروٹیکشن نہ کرے، اہل سنت ان سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہم باقی کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ جھوٹے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خانوادے کو برا بلا کہنے والے، ابو بکر سسر، عمر سسر، اگر سیدنا امیر معاویہ ابو بکر و عمر جیسے بھی بن کے آ جائیں تو کیا روافض کے شر سے بچ سکتے ہیں؟ کیا ابو بکر کو برا بلا نہیں کہتے؟ کیا عمر کو برا بلا نہیں کہتے؟ کیا رسول اللہ کی بیویوں کو، امی عائشہ اور حفصہ کو برا بلا نہیں کہتے؟ کیا ام حبیبہ کو برا بلا نہیں کہتے؟ یہ عجیب فلسفہ ہے۔ رسول اللہ کے سسر بھی برے، رسول اللہ کا داماد عثمان بھی برا، رسول اللہ کی بیویاں بھی بری، رسول اللہ کا خاندان یہ سارے کا سارا برا، لیکن ہمیں خاندان سے بڑی محبت ہے۔ خاندان سے کہاں محبت ہے؟ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ سسرال کا احترام کیا، نہ بیویوں کا احترام کیا، آپ اپنے ہر دعوے میں جھوٹے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ چاہتے ہیں اتحاد امت ہو، اگر چاہتے ہیں ملک سے فرقہ واریت ختم ہو، تو اس کا ایک ہی حل ہے، جو توہین صحابہ کرے اس کو بھی چاہے سزائے موت دے دی جائے، اور جو توہین اہل بیت کرے اس کو بھی سزائے موت دے دی جائے۔ ابو بکر کون ہے؟ جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں، 4 نسلیں، کوئی صحابی ایسا نہیں گزرا جس کی 4 نسلیں صحابی ہو، باپ بھی صحابی، ابو بکر بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی۔ بتائیے یہ اعزاز اور کسی کو حاصل ہوا؟ حضرت عمر ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا یہ محدث ہے، محدث نہیں، محدث ہے۔ محدث اس کو کہتے ہیں جس کی زبان سے صرف حق ہی جاری ہوتا ہے، جس کو دیکھ کے شیطان رستہ پلٹ جائے۔ عثمان وہ ہیں جس کی حیا آسمان کے رب کرتے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ، ابو بکر آئے بیٹھے رہے، عمر آئے بیٹھے رہے، عثمان آئے اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا، ٹانگوں کے اوپر کپڑوں کو رکھا، پنڈلیوں کے اوپر کپڑوں کو ڈالا، کہا ابو بکر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عثمان آئے آپ بالکل سیدھے ہو کے آپ نے اپنی پنڈلیوں کو، اپنے کپڑوں کو بالکل سیدھا کر لیا۔ کہا میں اس کی حیا نہ کروں جس کی حیا آسمان کا رب کرتا ہے؟ کیا اس کی حیا نہ کروں؟ علی کون ہے؟ جی یہ سیدنا علی کے خلاف ہیں، یہ علی، یہ پروپیگنڈا سب سے زیادہ اہل حدیث علماء، اہل سنت کے علماء کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ اور سیدنا علی کی شان، ان کی منزلت، ان کی منقبت بھی اگر کوئی بیان کر سکتا ہے صحیح معنوں میں صحیح احادیث سے، تو اہل حدیث اور اہل سنت ہی بیان کر سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں، اور ان کے بارے میں مفسرین نے اور تاریخ نگاروں نے عجیب جملے لکھے ہیں کہ علی کا محمد سے پیار ایسا تھا جیسے اونٹنی کے بچے کا اونٹنی سے ہوتا ہے۔ اگر اونٹنی کے بچے کو اونٹنی سے دور لے جایا جائے تو جس طرح وہ بچہ تڑپتا ہے، حضرت علی رسول اللہ سے بچھڑ کے ایسے تڑپا کرتے تھے، اور رسول اللہ کو جیسے علی سے پیار تھا اس کا اندازہ صرف اس ایک حدیث سے لگا لیجئے۔ حضرت علی ابھی داخل نہیں ہوئے، دروازہ کھٹکا ہے، ابو بکر آئے، رسول اللہ کہتے جائیے دربان کو، دروازہ کھولیے اور جنت کی بشارت دیجیے۔ دروازہ کھلا، ابو بکر آپ کو حدیث یاد آ جائے گی، پھر دروازہ کھٹکا، کہا دروازہ کھولیے، جو داخل ہو اس کو جنت کی بشارت دے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارتیں دے رہے اور دروازے کھلوا رہے ہیں، اور ادھر آسمان سے بشارتیں آ رہی ہیں، جو دروازہ کھٹکائے اس کو جنت کی بشارت دیجیے، جو دروازہ کھٹکائے اس کو جنت کی بشارت دیجیے۔ ادھر علی سے پیار ایسا ہے رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا
اور اللہ سے کہا اب تو علی کو بھیج، اب تو علی کو بھیج تاکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دربان کو کہوں دروازہ کھول، جو آئے اس کو جنت کی بشارت ہو۔ اے رب اب تو علی کو بھیج۔ اور علی اپنے مقام و مرتبے کے بارے میں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عجیب روایت بیان کرتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ، حسن درجے کی یہ روایت ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں جب مکہ فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی بیٹھ جا۔ میں نے کہا کیوں؟ میں نے آپ کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے ان بتوں کو جو خانہ کعبہ کے اندر پڑے ہیں، جو وہاں پہ پڑا ہے، گرانا ہے اور توڑنا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ نے میرے کاندھے کے اوپر پاؤں کو رکھا، مجھے ایسا محسوس ہوا میرے اوپر ایک پہاڑ کا پاؤں ہے۔ میں رسول اللہ کے بوجھ کو، بار نبوت تھا یا بار رسالت تھی یا کیا مقام تھا، میں رسول اللہ کے وزن کو اٹھا نہ سکا۔ رسول اللہ میری کفیت کو بھانپ کے میں کھڑا نہ ہو سکا۔ اور یہاں پہ کسی کی توہین اور تنقید کرنا مراد اور مقصود نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ سیدنا علی خود صحیح سند سے بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف غار سور کا ذرا منظر لے کے آئیے، ابو بکر کندھے کے اوپر رسول اللہ کو لے کے دوڑ رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ نے میری بدلتی کفیات کو دیکھا، مجھے کہا میں نہیں، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ میں نے کہا میں؟ حضرت علی کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ رسول اللہ کے کندھوں کے اوپر کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ کہتے ہیں جب زمین سے اٹھے میں نے بتوں کو کیا توڑنا تھا، حضرت علی خود بیان کرتے ہیں میں اتنا اونچا ہو گیا مجھے ایسے لگا اگر میں آسمان سے کوئی تارا توڑنا چاہوں تو توڑ کے لے آؤں۔ بتائیے آپ سیدنا علی کے مقام و مرتبے کو کیا بیان کریں گے؟ اہل سنت اہل حدیث سیدنا علی کے مقام و مرتبے کو بیان کر سکتے ہیں۔ اور عجیب لگا فلسفہ، عجیب باطل اور فاسد عقائد، یہ جی حسن و حسین بھابی کہتے ہیں جنت کے سردار ہیں، ہم کہتے ہیں جنت کے سردار ہیں۔ رسول اللہ نے ساتھ میں 1 لاکھ کا سابقہ بھی تو لگایا، نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب اس کو اس بات کے اوپر بھی اعتراض ہونا شروع ہے، بھابی کہتے ہیں جی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت میں تو سب نے جا کے جوان ہو جانا ہے اس لیے سب کے سردار ہیں۔ رسول اللہ کی حدیثوں سے کھیلنا ان بدبختوں کا ایک مشغلہ بن گیا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ مولوی کا فتویٰ ہے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، یہ رسول اللہ کی الفاظ ہیں کہ کسی مولوی کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ کے الفاظ ہیں کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو نوجوان فوت ہوا، نوجوانی کے عالم میں دنیا سے چلا گیا، ان کا سردار ہوگا، اور جو بڑھاپے میں چلا گیا ان کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے۔ اور کل جہانوں کے، ساری کائنات کے، نبیوں کے، سب کے امام کون ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں بیان کرنا، یہ بیان کرتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں جی چونکہ جنت میں سب نے جوان ہو کے چلے جانا ہے تو حسن و حسین تو علی کے بھی سردار بن گئے، نعوذ باللہ محمد کے بھی سردار بن گئے، سابق انبیاء کے بھی سردار بن گئے۔ جو نوجوان امت میں سے فوت ہوں گے ان کے سردار ہیں، یہ میرے پھول ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا جو انداز حسن و حسین سے اپنایا، بے شک کسی سے نہیں اپنایا، گود میں اٹھایا، نمازوں کو لمبا کیا، سجدوں کو لمبا کیا۔ بعد نے یہ سمجھا پتہ نہیں کیا کوئی آفت تو نہیں آ گئی، کہیں روح تو نہیں پر قبض کر لی گئی، لیکن دیکھا تو آپ اپنے نواسے کو کندھے کے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں اور آپ لمبا سجدہ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ میرا نواسا کھیل رہا ہے، اگر میں اٹھ جاؤں گا تو کہیں پریشان نہ ہو جائے۔ ان سے کھیل رہے ہیں، ان کو چوم رہے ہیں، اور چومنا بھی ایک انداز ہوتا ہے، سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا بھی ایک انداز ہوتا ہے، لیکن سونگنا محبت کا عجیب انداز ہے۔ جب وہ سونگتے تو صحابہ پوچھ لیتے، کہا یہ دنیا کے اندر جنت کے 2 پھول ہیں جن کو میں سونگتا ہوں اور چومتا ہوں۔ یہ اصحاب رسول کی شان ہے، یہ اہل بیت کا مقام ہے، اور یہ موضوع بڑا طویل ہے، لیکن آخر میں چند باتیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان نعیم بھائی نے اس کے اغراض و مقاصد کی طرف ہلکی سی بات آپ کی روشنی اور توجہ مبذول کروائی۔ پاکستان کے اندر جہاں کہیں ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ پڑے گا، جمعیت اہل حدیث اس محاذ کے اوپر جا کے لڑے گی۔ جہاں ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ پڑے گا وہاں بھی لڑے گی۔
جہاں پر صحابہ کی توہین ہوگی وہاں بھی لڑے گی، جہاں کسی عالم دین پہ مقدمہ درج کیا جائے گا وہاں پہ لڑے گی، جہاں کسی مسجد کو تالا لگایا جائے گا وہاں پہ لڑے گی، جہاں کسی مسجد کو سیل کیا جائے گا اس کو کھلوانے کے لیے لڑے گی۔ لیکن یہ لڑائی کیا احسان الہی ظہیر کے خاندان نے لڑنی ہے؟ کیا اکیلے ان کے بیٹوں نے لڑنی ہے؟ کہ آپ نے بھی اس لڑائی میں میرا ساتھ دینا ہے۔ اللہ کی قسم آج جتنے آپ بیٹھے ہیں اگر یہ اس بات کا عہد کر لیں، اور جتنے صرف یہاں بیٹھے ہیں وہ مرنے کا عزم کر لیں، تو اللہ کی قسم پاکستان میں نہ توہین رسالت ہو سکتی ہے، نہ توہین صحابہ ہو سکتی ہے، نہ کوئی آپ کا عالم گرفتار ہو سکتا ہے، نہ کوئی مسجد بند رہ سکتی ہے۔ آپ لوگوں کو نکلنا، آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے ہموں، آپ لوگوں کے ولولوں، آپ لوگوں کے تنتنوں کی جمعیت اہل حدیث پاکستان کو ضرورت ہے۔ عوام کے احتجاج کے سامنے، عوام کے سمندر کے سامنے حکومتیں بھی گھٹنے ٹیک دیتی ہیں۔ ہمارا کوئی مطالبہ ہم گولی کی اور لاٹھی کی نہ سرکار کو مانتے ہیں، نہ گولی اور لاٹھی سے تبدیلی کے خواہاں ہیں۔ ہم بلٹ کی بجائے بیلٹ پیپر کے ذریعے تبدیلی کے خواہاں ہیں، اور ہمارا نقطہ نظر جہاں پہ دفاع صحابہ کا ہے، دفاع ختم نبوت کا ہے، وہیں پر ہماری محبتوں کا مرکز، ہماری محبتوں کا محور مکہ اور مدینہ ہے۔ جس طرح وطن عزیز کی حفاظت کریں گے، جغرافیائی سرحدوں کی، نظریاتی سرحدوں کا دفاع کریں گے، اسی طرح آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، کیا حرمین شریفین کے تحفظ کی جنگ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ اگر کبھی اس کے اوپر کوئی ایسا وقت آیا تو دفاع حرمین شریفین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں، مکہ اور مدینہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایک عجیب بات ہے، آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ سب صاحب شعور ہیں، صاحب عقل ہیں، آپ کے سامنے ایک سوال رکھ کے جانا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ ہی کے علاقے کے اندر، اور آپ کا علاقہ اس طرح کے لوگوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ آپ خود براہ راست ان کا شکار بھی ہیں، ان کا ٹارگٹ بھی ہیں، اور آپ کے سامنے ان کی ساری کالی کرتوتیں بھی واضح ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتلائیے، ایک شخص آپ کے سامنے نوجوان ہوا، ایک شخص آپ کے بزرگوں کے سامنے پلا بڑا، اس کا کوئی بزنس نہیں تھا، اس کا کوئی کاروبار نہیں تھا، وہ ایک مدرسے کا ایلچی تھا، وہ ایک مدرسے کا نمائندہ اور قاصد تھا۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں، اور ایک بندہ جس کا کوئی بزنس نہ ہو، کوئی کاروبار نہ ہو، وہ صرف مسجد کا چندہ اکٹھا کرتا ہو، 10-20 برس گزر جائیں، کوئی کاروبار نہیں کیا، اربوں کی جائیدادیں بن گئی، اربوں کی گاڑیاں بن گئی، اربوں کے پلاٹ آ گئے، خربوں کے پیٹرول پمپ بن گئے، خربوں کے ہوٹل بن گئے۔ کہاں سے آیا یہ پیسہ؟ اللہ کی قسم یہ پیسہ چندہ چوری کا ہے، یہ حرام خوری کا ہے، کیونکہ بزنس کے بغیر کوئی ارب پتی نہیں بن سکتا، کاروبار اور تجارت کے بغیر کسی کے پاس لاکھوں کی، اربوں کی، کروڑوں کی جائیدادیں نہیں آتی۔ یہ آپ سے لوٹا ہوا مال ہے، جو آپ کو اربوں روپے کی پراپرٹی، اور پراپرٹی اگر مدرسے کے نام پہ ہونا پھر بھی اہل حدیث مطمئن ہو جائیں، چلو یار یہ ڈیرہ غازی خان سے ملتان تک، ملتان سے سیالکوٹ تک، سیالکوٹ سے سرگودا تک، یہ جو ساری پراپرٹیاں یہ اہل حدیث اداروں کے نام ہیں، چلو کوئی اچھا آئے گا، اہل حدیث ادارے بڑھیں گے۔ جائیے تحقیق کر لیجئے، اس ڈیرہ غازی خان کے شروع سے لے کے آخر تک 90% جائیدادیں ان چندہ چوروں کے ذاتی نام ہیں، اداروں کے نام نہیں ہیں، مسجدوں کے نام نہیں ہیں، اداروں کے اور دین کے ان چیزوں کے نام نہیں۔ آپ کے لیے یہ المیہ ہے، پھر بھی آپ یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف پراپوگنڈا ہے، جانیں ہم نے، قربانیاں ہم نے، یتیم ہم ہوئے، خاندان ہمارے کے اوپر مصیبت ٹوٹی، علامہ شہید آپ کے بھی باپ تھے روحانی، ہمارا سگا باپ تھا، یتیم ہم ہوئے، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر ظلم کی، کبھی یہ باتیں نہیں کی لیکن ظلم کی کتنی بڑی داستان ہے۔ علامہ شہید شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، قتل کی FIR، اس کا مدعی مجھے بننا چاہیے تھا، ان کی اولاد کو، ان کے بھائیوں کو۔
کہ ایک چوکیدار کو بننا چاہیے تھا، اور وہ چوکیدار جس کے ذریعے علامہ شہید کے قتل کا سودا کیا گیا اور خون کو فروخت کیا گیا، اور چند سیٹوں کے عوض علامہ شہید، یہ آپ کے اوپر جو 40 سال کا زوال ہے، میں صحیح معنوں میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے قائد کو شہید کیا گیا، اور آپ اس کے قاتلوں کو پکڑوانے کی بجائے ان کے خون کو فروخت کرنے والوں کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے کر جماعت کا بیڑا غرق کر دیا، ستیہ ناس کر دیا۔ یہ 40 سال تاریخ اہل حدیث کے بدترین سال لکھے جائیں گے، لیکن دیر آئے درست آئے، اب بھی وقت ہے۔ سویا ہوا شیر جب جاگ اٹھتا ہے تو شیر ہی ہوتا ہے۔ علامہ شہید نے کہا تھا اٹھو، یاد رکھو اہل حدیثو، تمہیں جاگنا ہوگا۔ ان چندہ چوروں اور حرام خوروں سے نجات دلوانے کے لیے پوری اہل حدیث قوم کو تم لوگوں کو جاگنا پڑے گا، اور آپ لوگ اس کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ آپ کے تو بالکل گھر کے اندر کا معاملہ ہے۔ آپ لوگ جب تک بیداری کا، جرت کا، استقامت کا ثبوت نہیں دیں گے، اہل حدیث کے اوپر یہ زوال کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور انشاءاللہ اس خضاں کو مٹائیں گے، ہم ہی فصل گل لے کے آئیں گے، ہم ہی روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے، اہل محنت کو شان ہم دیں گے انشاءاللہ۔ یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔